بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ موفق حضرت امام رضا علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا میں آپ پر قربان جاؤں۔ حضرت جواد حجر اسماعیل کے قریب بیٹھے ہیں اور وہاں سے کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ تو 8ویں امام اپنے فرزند کے پاس آئے اور فرمایا میرے عزیز اٹھیے۔ حضرت جواد نے عرض کیا میں کس طرح اٹھوں؟ آپ نے خانہ خدا کو اس طرح الوداع کیا ہے کہ دوبارہ آپ نے واپس نہیں لوٹنا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا میرے حبیب اٹھیے۔ اس وقت حضرت جواد اٹھے اور حضرت امام رضا علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے مدینے سے نکلتے وقت اپنے خاندان کے تمام رشتہ داروں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا اب میرے لیے گریہ کرو تاکہ میں تمہارے گریے کی آواز کو سنوں۔ اس کے بعد 12,000 درہم ان کے درمیان تقسیم کیے اور ان سے فرمایا میں دوبارہ ہرگز اپنی اہل بیت کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ اس کے بعد اپنے بیٹے جواد کے ہاتھ کو پکڑا اور اس کو مسجد میں لے گئے اور اس کے ہاتھ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر رکھا اور اسے قبر مطہر کے ساتھ مس کیا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا اور اس کی حفاظت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے خدا سے چاہی۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت امام جواد علیہ السلام نے 8ویں امام کو دیکھا اور کہا خدا کی قسم آپ خدا کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے 8ویں امام نے تمام کارکنوں اور وکلاء کو حکم دیا کہ حضرت جواد علیہ السلام کی اطاعت کریں اور ان کی مخالفت نہ کریں۔ گویا کہ ان کو سمجھا دیا کہ حضرت جواد میرے جانشین ہیں۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نیشا پور میں مرو شہر خراسان سے خلافت کا مرکز تھا۔ مامون وہاں پر حکومت کرتا تھا۔ اس نے رجا بن ضحاک کو ایک جماعت کے ہمراہ 8ویں امام کو مدینہ سے مرو لانے کے لیے بھیجا اور کہا کہ امام کا گزر ان کے شیعوں کے شہروں سے نہ ہو۔ اس لیے حکم دیا تھا کہ حضرت کو بصرہ سے اہواز، وہاں سے فارس اور اس کے بعد خراسان لے آنا، نہ کہ کوفہ کے راستے سے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ امام کم کے راستے سے تشریف لائے تھے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام چلتے ہوئے نیشا پور پہنچے تو بہت زیادہ لوگ حضرت کے استقبال کے لیے آئے۔ جب امام نے مرو کی طرف جانا چاہا تو علماء اہل سنت بھی استقبال کے لیے آئے تاکہ حضرت کی زیارت کریں۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت سے خواہش کی کہ اپنے آباء و اجداد سے ایک حدیث نقل کریں۔ تو امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ پردے کو ہٹا دیں۔ لوگوں کا ہجوم تھا اور شور و شرابہ کر رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے لوگوں کو خاموش ہونے کا حکم دیا تو لوگ خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد فرمایا میرے باپ نے اپنے آبا سے، انہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے، انہوں نے پیغمبر سے، انہوں نے جبرائیل سے نقل کیا ہے کہ خدا نے فرمایا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی آمنا من انابی۔ کلمہ توحید مضبوط قلعہ ہے، جو بھی اس میں داخل ہو جائے وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ امام نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا اس کے لیے کچھ شروط ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور امامت کا قبول کرنا من جملہ ان شروط میں سے ہے۔ یہ حدیث سلسلۃ الذہب کے نام سے مشہور ہے۔ اس حدیث کو لکھنے والے 20,000 تھے، ایک قول کے مطابق 24,000 تھے۔ اس طرح امام نے مولا علی کے ساتھ لوگوں کی محبت کو خاص حیثیت کا حامل بنا دیا اور کہا کہ محبت علی علیہ السلام کے حامل کو صحیح اصولی شیعہ ہونا چاہیے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام مرو میں اور ولایت کا مسئلہ۔ اس کے بعد حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مرو کی طرف تشریف لے گئے، یہاں تک کہ مرو میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد مامون حضرت امام رضا علیہ السلام کو
ایک الگ مکان میں لے آیا۔ اس نے حضرت کا بہت زیادہ احترام کیا۔ اس کے بعد ایک شخص کے ذریعے حضرت کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میں خلافت سے الگ ہونا چاہتا ہوں اور اس کو آ کے سپورٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام نے شدت کے ساتھ اس کو رد کیا۔ مامون نے دوبارہ پیغام بھیجا لیکن امام نے قبول نہ کیا۔ آخر میں مامون نے کہا اب جب کہ آپ خلافت کو قبول نہیں کرتے تو میرے ولی عہد ہونے کو قبول کر لو۔ حضرت نے اس کی ولی عہدی کو بھی قبول نہ کیا۔ آخر میں مامون تہدید آمیز زبان سے بولنے لگا کہ جس طرح عمر بن خطاب نے خلافت کے مشورے کے لیے 6 آدمیوں کو منتخب کیا تھا اور ان میں سے ایک تیرا جد امیر المومنین بھی تھے، اس نے شرط لگائی تھی کہ جو بھی ان 6 کی مخالفت کرے اس کی گردن جدا کر دو۔ آپ بھی لامحالہ میری اس خواہش کو قبول کر لو ورنہ میرے لیے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اس وقت حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا میں ولی عہدی کو قبول کرتا ہوں لیکن اس کی شرط یہ ہے لا امرو لا انہا ولا افتی ولا اقضی ولا اولا ولا آزلو ولا غیر شیئن مما ہو وقائم۔ امر کروں گا نہ نہیں، نہ فتویٰ دوں گا، نہ حکم دوں گا، نہ کسی کو کسی کام کا ذمہ دار بناؤں گا، نہ میں کسی کو کسی کام سے ہٹاؤں گا۔ جو چیز جس حالت میں ہے اس کو تبدیل نہیں کروں گا۔ مامون نے ان شرائط کو قبول کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ حقیقت میں 8ویں امام نے ولی عہدی کو قبول نہ کیا، صرف مجبوری کی بنا پر ولی عہدی کے نام پر اکتفا کیا، امور میں مداخلت کیے بغیر۔ مامون کی نقشہ کشی کا بے اثر ہونا۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مامون نے اپنی خلافت کے استحکام کے لیے یہ نقشہ کھینچا تھا تاکہ لوگوں کا شور شرابہ ختم ہو اور لوگوں کا پیوند امام کی نسبت کمزور ہو۔ اس کے ساتھ اور بھی نقشہ کھینچا کہ ظاہری طور پر امام کا احترام کرتا تھا لیکن باطن میں اپنی حکومت کی حفاظت چاہتا تھا، لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ مسلسل ایک حربے کے بعد دوسرا حربہ بے اثر ہو رہا ہے اور نتیجہ اس کا برعکس ہو جاتا ہے۔ آخر اس دنیا پرست اور بدنیت کو زہر دلا کر شہید کر دینے کے علاوہ کوئی صورت نظر نہ آئی۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ شیعہ اور سنی علماء کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام طبعی موت اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا یہ کہ حضرت کو زہر دیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے شہادت ہوئی۔ کیا مامون نے حضرت کو زہر دیا تھا یا کسی اور نے؟ اکثر علماء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ مامون نے حضرت کو زہر دے کر شہید کرا دیا اور آخرت میں یہ کہتے ہیں کہ شقی افراد کو لوگوں کے سامنے موعظہ نصیحت کرنا اور خصوصاً ان لوگوں کو جو خلافت اور فضل کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ واعظ و نصیحت ان کے دل میں کینہ و حسد اور دشمنی کا موجب بنتا ہے۔ اور ہمارے 8ویں امام بھی لوگوں کے سامنے مامون کو نصیحت کرتے تھے، اس کی وجہ سے مامون کے دل میں کینہ پیدا ہوا، جبکہ مامون نے ابتدا میں ولی عہدی کا ایک حیلہ اختیار کیا تاکہ سادات اور علوی خاندان کو جو اطراف و اکناف میں رہتے تھے ان کے شور شرابے کو ختم کیا جائے، اور جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اس کی حکومت پائیدار اور مضبوط ہو گئی تو پھر جو اس کا مقصد تھا اس کو ظاہر کیا، یعنی امام رضا علیہ السلام کو زہر دلوا کر شہید کروا دیا گیا۔ حق وہی بات ہے کہ جسے مرحوم صدوق، شیخ مفید اور دوسرے برگزیدہ لوگوں نے اختیار کیا ہے، وہ یہ کہ امام رضا علیہ السلام زہر کے اثر سے شہید ہوئے کہ جو مامون نے حضرت علیہ السلام کو دیا تھا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن،
السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔